جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے بات کی تھی حکومتی خرچوں کے حوالے سے اگر اس پہ کٹ لگا دیا جائے تو شاید پاکستان کے عوام کو کچھ بہت ساری سہولیات مل سکتی ہیں، لیکن صدیق الفاروق صاحب کچھ ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. دیکھیے دو چیزیں ہیں، محض کٹ لگانے سے بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ آمدنی بڑھائیں، خرچ کم کریں. تو یہ پیسہ، میں اب اس پہ میرا جواب پورا لگا. اب یہ جو عوام کا پیسہ ہے عوام پر لگانا ہے، اس کے لیے دو چیزیں اور ہیں. ایک ویسٹیج کو بھی روکیں. یہ جو کرپشن کے ذریعے 25% پیسہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، تو اس کو روکے گا کون؟ اس کو روکنے کے لیے سر کوئی یہ اکاؤنٹیبلٹی کے انسٹیٹیوشن ٹھیک ہو جائیں گے. یہی سپریم کورٹ ہے جس نے 200 ارب روپے سے زیادہ ریکور کیے ہیں. یہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی چودھری نثار علی خان لیڈر آف دی اپوزیشن کے نزدیک، اپنا ان کے کنٹرول میں جب یا ان کی صدارت میں، تو اس نے میرے خیال میں 500 یا 300 ارب روپے ریکور کیے ہیں. اسی طرح سے باقی آپ کے نیب بھی اگر ٹھیک کام کرنا شروع کریں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا بل آ جاتا تو احتساب بل آ جاتا، کچھ احتساب کے ادارے آ جاتے تو شاید اس سے کم ہو سکتی تھی کرپشن. ایک تو ضائع شدہ پیسہ ریکور ہوگا جو لوگوں کے پیٹوں میں گیا ہوا ہے. دوسرا، آئندہ مال کھانے کا رجحان رکے گا اور وہ جو ویسٹیج میں جاتے ہیں وہ پیسے رک جائیں گے اور وہ عوام. تجاویز تو بڑی اچھی ہیں سر، ان پہ عمل درآمد اگر ہو جائے تو پھر حالات تو پھر بہت ہی اچھے ہو جائیں، بڑے سنہری دن آ جائیں پاکستان کے عوام کے. عمل درآمد نہیں ہو سکتا. دیکھو ایک اصول عبدالآباد تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہ بدل نہیں سکتا. یہ اصول جو ہیں 6 ارب سال پہلے یہ کائنات بنی تھی، خدا نے بنا دیے تھے، یہ نہیں بدل سکتے. اگر معاشرہ برائی کو برائی نہیں کہے گا اور بھلائی کو بھلائی نہیں کہے گا اور ڈٹرمنٹلی اس کے لیے فائٹ نہیں کرے گا، قومیں ترقی کرتی ہیں قومی بیداری سے. ملکوں کی حفاظت قومیں کرتی ہیں، لیڈر نہیں کرتا. آرگنائز پولیٹیکل پارٹی وہ آرگن ہے پچھلے 150-200 سال میں جو قوم کا یہ کام کرتی ہے، جس میں اگر آرگنائز پولیٹیکل پارٹی ہو جس ملک میں کوئی ایک بھی نہیں ہے آرگنائز ڈیموکریٹک پرنسپلڈ پولیٹیکل پارٹی. اور وہ چلو 47 میں اگر بننا شروع ہوتی، نہیں بننا شروع ہوئی تھی تو 10 سال پہلے بننا شروع ہوتی تو اب تک بہت پیش رفت ہو چکی ہوتی. وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے مثال کے طور پر یہ سول سروس ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اس پہ الگ کام کرا لیں. زیادہ سے زیادہ 40% درکار ہے، 60% یہ جاری ہے. وہ لطیف کھوسا کو گورنر ہاؤس کی کیا ضرورت ہے؟ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کتنی بڑی ہے. یہ کسی بھی گورنر کو، کسی انڈیویجول کی بات ہے، لطیف کھوسا کا مجھے نام نہیں لینا چاہیے. یہ گورنر ہاؤسوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے دفاتر جو ہیں ڈی سی اوز کے اور ڈی پی اوز کے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وزراء دنیا میں کہاں رہتے ہیں بڑے بڑے امیر ملکوں کے؟ مسلم تو ہسٹری کو تو چھوڑ دیں، وہ تو سادگی. انڈیا میں لوگ کیسے رہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ 200 سے 300 ارب روپے ٹھیکیداری نظام میں جاتا ہے. کیا کہ یہ کوئی سیکرٹ ہے کہ پہلے صرف سرکاری افسر پیسے لیتے تھے، اب 12 سے 24% ایم پی اور ایم این اے بھی لیتے ہیں جو لینا چاہتے ہیں، جو نہیں لینا چاہتے وہ نہیں لیتے. کیا یہ کوئی سیکرٹ ہے کہ سڑک پہ 60% سے 70% سے اوپر پیسہ ہی نہیں لگتا؟ ظاہر ہے وہ ٹوٹے گی. یہ میرے گھر کی سڑک پچھلے سال بنی تھی، چودھری نثار صاحب اور شہباز شریف صاحب اس پہ چل کے تشریف لائے تھے. اب آپ دیکھ لیں، آپ کے ڈرائیور وہاں جاتے ہیں کہ 1.5 فٹ کے گڑے روتے ہیں. لیکن ایک منٹ، 450 ارب سب کو پتا ہے پبلک سیکٹر کارپوریشن میں جاتا ہے، سب کو پتا ہے نا. یہ کوئی سیکرٹ ہے؟ ریلوے غلام احمد بلور نامی ایک شخص کو راضی کر لیں اور این پی کو راضی کر لیں، ریلوے کا کتنا نقصان ہوا؟ کم از کم 4-5 ارب ہو چکا ہے. پی آئی اے میں ووٹر آپ بنا لیں پیپلز پارٹی کے، کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ پی آئی اے میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ سٹیل مل میں 6 مہینے سے تو میں رو رہا ہوں کہ چیئرمین سلیکٹ ہو چکا ہے. 6 مہینے میں لکھتا رہا چیختا رہا کہ چیئرمین پرویز الہی لگنے نہیں دیتا. سلیکٹ ہو چکا ہے سپریم کورٹ. کیسے لگا آپ کو پتا ہے؟ افسوس کہ میں تفصیلات نہیں بتا سکتا. فائنلی مداخلت ہوئی اور جنرل جاوید کو، جن کے دور میں بہت منافع ہوا تھا، لگایا گیا. آپ 5-6 کارپوریشنوں میں پیسہ ضائع، بھائی پرائیویٹائز کر دو، ہماری جان چھوڑ دو کسی طرح. لیکن 200 منٹ ٹھہرے، 500 ارب روپے میں گارنٹی کرتا ہوں میرے جیسے کسی ان پڑھ آدمی کو جس کا کوئی تجربہ نہ ہو فائنانس کا، اس کو لگا دیں ایف بی آر میں اور گارنٹی کریں کہ تمہاری گردن کاٹ دیں گے. اچھا 1 سال کے بعد 500 ارب ایکسٹرا چاہیے. 500 ارب کرپشن میں جاتا ہے، 1000 ارب وہاں سے آ سکتا ہے. وہ غربت کہاں ہے؟ کہیں غربت نہیں ہے، کرپشن ہے، بد انتظامی ہے، ول نہیں ہے، عزم نہیں ہے حکومت کرنے کا. بھائی آپ کو کرنگی کی مثال دی ہے نا، کرنگی میں کیا کام ہے؟
کیا کام ہے کرنگی میں؟ کراچی کو کنٹرول کیا تھا، 300 لاشیں گرتی تھیں، اسی پارٹی کی حکومت تھی، اسی نے ایک پولیس افسر کا انتخاب کیا، اسی نے ایک انٹیلیجنس افسر کا انتخاب کیا، اسی کا وزیر داخلہ تھا، اور وزیر داخلہ کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں یا نذیر اللہ بابر جیسی ہوتی ہیں؟ بالکل حالات تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں فواد سے بات کروں. فواد، 227 ارب روپے جو حکومت کے اپنے جو فنڈز ہیں وہ اس کو منجمد کر دیا گیا، اس کو وہیں پہ فریز کر دیا گیا. کیا اس سے کٹ نہیں لگایا جا سکتا؟ جو ہم بجلی کے لیے بار بار رو رہے ہیں 80 ارب روپے اگر ہم وہاں ادا کر دیں تو لوڈ شیڈنگ سے نجات مل سکتی ہے. پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ آئندہ آنے والے عرصے میں مسئلہ نہیں ہوگا، تو اب اس کے اوپر مزید ڈسکشن ہم ایسے کریں گے. ہارون رشید صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ اگر مجھے لگا دے ایف بی آر کا پریزیڈنٹ، پاکستان میں میرے جیسا کیا گزرے بھی لگا میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان میں جو 99% لوگ جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو لگا دینا اگر تو معاملات بالکل ٹھیک کر بھائی میں نے کہا میرے جیسا کیا لگا دیں، کوئی گیا گزرا لگا دیں، کوئی بہت ہی... بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا باہر سے بیٹھ کے بڑا روزی لگ رہا ہوتا ہے کہ اب میں آ جاؤں گا پر کمال ہو جائے گا، یہ نہیں ہوتا. ایک پروسیجرز ہیں، طریقہ کار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر بالکل ٹھیک ہے سر، میں نہیں کہہ رہا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے. حکومت جو آ رہی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت جو حکومت ہے انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے، کارکردگی بہتر ہوگی تو لوگوں سے ووٹ لیں گے نا، نہیں ہوگی تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب آپ 6 مہینے میں بجلی دے دی جائے گی، بجلی بھی ہوگی، گیس بھی ہوگی. دیکھیں ایشوز آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کن جو اس وقت پیپلز پارٹی نے جو جب اقتدار سنبھالا تھا، اور یہ جو ہمارے یہاں گورننس میں بڑے ایشوز ہوتے ہیں. 124 آدمی آپ کو پارلیمنٹ میں ہے، 172 آدمی وہ آپ نے لینے ہوتے ہیں، آپ نے فوج کو بھی ساتھ رکھنا ہے، عدلیہ کو بھی ساتھ رکھنا ہے. یہ ایک آدمی کی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا کہ جو کہہ دیا ہو، جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے. پنجاب میں اس لیے تو جس دن اسمبلی ٹوٹے گی ان کے ساتھ دوسرا ایم پی اے نہیں ہوگا. اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو تمام جو حکومت چل رہی ہے کنسنسس گورنمنٹ چل رہی ہے، اور کنسنسس گورنمنٹ کے اوپر نہیں ایسا نہیں. آسما غلط بات کر رہی ہے نا، بڑا کچھ ملا ہے. 125% تنخواہوں میں اضافہ ہوا. بہتر ہو سکتا ہے اور بہتر ہو سکتا ہے. ابھی سب سے بڑی جو ڈیولوشن ہوئی ہے، اتنا ہی بڑا کریڈٹ ہے اس حکومت کا، اس کو ہی کوئی چھین نہیں سکتا. بہت بڑا ڈیولوشن ہوئی ہے، بڑے کام ہو گئے. 18ویں ترمیم ہو گئی، پنجاب والے آپ نے بیٹھ کے کر دی، NFC کر دیا، شاید اس سے لوگوں کے پیٹ نہیں اگر صوبے نہیں ایگزیکیوٹ کر سکتے تو پھر اس میں ہم کیا کریں؟ یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے 4.5 سال جان بوجھ کے عوام کو ذلیل و خوار کیا گیا ہے اور صنعت کو برباد کیا گیا ہے، اور ووٹ لینے کے لیے آپ کچھ کوشش کریں گے. 8,500 میگا واٹ بجلی کی کمی ہے، 8,500. اور اوور دس پیریڈ 2018 میں کہا جا رہا ہے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. ابھی آپ نے بیان سن لیا، سیکٹری کا بیان سن لیا کہ 2018 تک لوڈ شیڈنگ اس نے یہ کہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو حکومت دی، ہم 18 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کریں. پنجاب میں تو ختم کریں، پہلے پنجاب میں ختم کریں نا. انسانی تاریخ کا تجربہ یہ ہے کہ تاجروں کی اور جنرلوں کی حکومت میں کوئی ملک کبھی ٹھیک نہیں چلا. صرف مڈل کلاس کی قیادت چلا سکتی ہے، صرف جمہوری منظم سیاسی جماعتیں چلا. مڈل کلاس کی قیادت آئے گی کیسے جب تک کہ ہمارے اوپر اس طرح کے رویے مسلط رہیں گے. بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، ہارون رشید صاحب، فواد چودھری صاحب. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.